نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی آپ سب؟ امید اور دعا ہے کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ایمان اور عمل کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی. آج ہم تجوید کا لیکچر نمبر 7 شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے نون ساکن اور تنوین کے قواعد ہم شروع کریں گے. نون ساکن اور تنوین کے قواعد میں سے سب سے پہلا قاعدہ جو ہے وہ ادغام کا، وہ ہم شروع کریں گے. ٹھیک ہے، تو چلو شروع کرتے ہیں ادغام کا قاعدہ کہ ادغام کا کیا قاعدہ ہے. تو نون ساکن اور تنوین کے 4 قواعد ہیں. تو 4 قواعد میں سے سب سے پہلا قاعدہ جو ہے وہ ادغام کا ہے. اب نون ساکن اور تنوین کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں. اب نون ساکن جب نون کے اوپر سکون ہوگی، جزم ہوگی اور تنوین یعنی کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش یعنی کہ ضمتین کسرتین فتحتین جن کو تنوین کہتے ہیں، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، اور عربی میں ان کو ضمتین کسرتین اور فتحتین کہتے ہیں. تو ان کی اب قواعد ایک ساتھ ہے. اب یہ کیونکہ ان دونوں کی آواز ایک جیسی ہیں. لیکن اگر ہم نون ساکن کی مثال لے لیں تو نون تو ساکن تو ویسے ادا نہیں ہوتا، بلکہ ان کے پیچھے اگر کوئی حرف ہوگی تب ہم نون ساکن کو ادا کر سکیں گے. اب مثال کے طور پر نون کے اوپر سکون ہے اور اس کے پیچھے با کے اوپر زبر ہے، تو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ با زبر نون ساکن بن، یا با نون زبر بن. بن کیا آواز آئی؟ بن. نون ساکن کی کیا آواز آئی؟ بن. اب اگر با کے اوپر تنوین 2 زبر ہوگی، 2 زبر کی تنوین ہوگی تو تب بھی آواز سیم ہوگی، با 2 زبر بن. پیچھے نون ساکن کی آواز بھی سیم ہے اور با کے اوپر 2 زبر ہوگی تنوین ہوگی تب بھی آواز سیم ہے. اسی طرح اگر تا کی یعنی کہ نون ساکن اور اس سے پیچھے تا کے اوپر پیش ہم لگائے تو کیا آواز ہوگی؟ تن. تا نون پیش تن. اس طرح اگر تنوین کی مثال لے لیں، ضمتین یعنی کہ 2 پیش کی مثال لے لیں تو تا 2 پیش تن تن. تو ان دونوں کی آواز سیم ہے، تو اس وجہ سے یہ نون ساکن اور تنوین کے قواعد بھی یعنی کہ ایک ساتھ آ رہے ہیں. یعنی کہ اب ہم جو پڑھ رہے ہیں تو یہ نون ساکن اور تنوین کے قواعد ہیں. تو اس میں سب سے پہلا قاعدہ ہمارا کیا ہے؟ وہ ادغام کا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ پڑھ لیتے کہ ادغام کے لغوی معنی کیا ہے. اب ادغام کے لغوی معنی ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز میں ملانا، یعنی کہ مکس کر دینا. ایک چیز کو دوسری چیز میں مکس کر دینا، ملانا، تو اس کو ادغام کہتے ہیں. اب تجوید میں اب ادغام کا کیا مطلب ہے کہ جب نون ساکن اور تنوین، کیونکہ اب یہ ہم نون ساکن کا قواعد پڑھ رہے ہیں تو اب اس لیے یہ کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف ادغام میں سے کوئی حروف ادغام آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کی آواز کو مدغم کر کے پڑھیں گے، یعنی کہ ملا کر پڑھیں گے. اور غنہ بھی کریں گے جس کی مقدار کتنی ہوگی؟ 2 سے 3 حرکت غنہ کی مقدار ہوگی. اور تشدید کی وجہ سے زور ہم اگلے حرف پر دیں گے. اب حروف ادغام کون کون سے ہیں کہ ہم اس کو پڑھ کے حروف ادغام کون کون سے ہیں؟ حروف ادغام ہیں 6: یا، را، میم، لام، واو، نون. یہ 6 حروف ادغام کے ہیں اور ان 6 حروف کا مجموعہ ہے یرملون. آپ لوگ اگر اس کو بھول جاتے ہو تو اس کا اگر مجموعہ یاد کر لیتے ہوں تو اس مجموعے میں سارے 6 حروف آ جاتے ہیں. یرملون، یرملون، یا، را، میم، لام، واو، نون. یہ 6 حروف ادغام کے ہیں. تو اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد یہ 6 حروف آ جائیں تو ہم نون ساکن اور تنوین کی آواز کو مدغم کر کے پڑھیں گے، ملا کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اب مثال سے آپ لوگ کو سمجھ آ جائے گی. جیسے یہاں پر مثال ہے کہ این یقولون، این یا. اب دیکھو نون ساکن کے بعد کیا آیا ہے؟ یا آیا ہے. اب یا جو ہے وہ حروف ادغام میں سے ہے، یرملون میں آتا ہے. تو ہم نے کیا کیا؟ یعنی کہ نون ساکن کی آواز جو ہے وہ یرملون یا میں مدغم ہو گئی. اب ہماری جو ڈائریکٹ وہ ہوتی ہے وہ ہم حمزہ کے ساتھ یا کو ملاتے ہیں، این یا، اور ساتھ میں غنہ بھی کرتے ہیں. دیکھو آواز جو ہے ناک میں بھی جا رہی ہے، ناک کے بانسے سے بھی آ رہی ہے، این یا
یقولون، اور یا کے اوپر تشدید ہونے کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، یعنی کہ زور جو ہے وہ یا پر ہو رہی ہے. یقولون من ولی، من ولی، ٹھیک ہے. اب یہاں پر واو آ رہی ہے، واو بھی حروف ادغام میں سے ہیں. تو یہاں پر نون ساکن کی آواز جو ہے وہ مدغم ہو رہی ہے واو میں، ٹھیک ہے. میوا، میوا، اور ساتھ میں غنہ بھی ہو رہا ہے. اب یہ قاعدہ یاد کرنے کے لیے آپ لوگ ایک مین پوائنٹس کی اس قاعدے میں کیا کیا پوائنٹس ہیں، آپ لوگ اگر پوائنٹ کے ذریعے سے یاد کر لو تو آپ لوگ کے لیے آسانی، یہ قاعدہ یاد کرنا آسان ہو جائے گا. سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے وہ ہے کہ اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف ادغام آ جائے، جب بھی قرآن میں نون ساکن اور تنوین یعنی کہ 2 زبر 2 زیر پیش اور نون ساکن کے بعد 6 حروف ادغام کیا جائے. دوسرا پوائنٹ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کی آواز کو مدغم کر کے پڑھیں گے. تیسرا پوائنٹ ہے کہ غنہ کریں گے. اور چوتھی پوائنٹ ہے کہ تشدید کی وجہ سے زور اگلے حرف کو دیا جائے گا، جس طرح یقولون، یہاں پر کیا یا کے اوپر زور ہو رہا ہے کیونکہ یا کے اوپر تشدید ہے، ٹھیک ہے. تو یہ 4 پوائنٹس اگر آپ لوگ یاد رکھو تو یہ قاعدہ آپ لوگ کے لیے یاد کرنا آسان ہو جائے گا. اب جو ہے ہم ادغام کے جو قسم ہے کہ ادغام جو ہے وہ 2 قسم کا ادغام ہے. وہ کیا ہے کہ ایک تو ہے کہ ادغام مع الغنہ، یعنی کہ ادغام جو ہے وہ 2 قسم کا ہے، 2 طرح کا ادغام ہے. ایک مع الغنہ ہے اور ایک ہے ادغام بلا غنہ. اب ادغام مع الغنہ جو ہے وہ کون کون سے حروف میں ہوگا؟ 4 حروف، یعنی کہ یرملون کی جو 4 حروف ہیں، یا میم واو نون، جس کو یمون، اگر ہم اس کا مجموعہ کر لیتے ہیں نا تو یمون، یمون، ان 4 حروف میں ادغام جو ہے غنے کے ساتھ ہوگا. یعنی کہ ہم مدغم تو کریں گے لیکن ساتھ غنہ بھی کریں گے، جس طرح ہم نے پڑھ لیا میوا، میو ولی، اس میں ساتھ غنہ بھی ہو رہا ہے اور ادغام بھی ہو رہا ہے. اور ادغام بلا غنہ میں ہے کیا ہے، 2 حروف میں جو ہے وہ ادغام بلا غنہ ہو رہا ہے، یعنی کہ غنے کے بغیر ادغام ہو رہا ہے. اور وہ 2 حروف کون سے ہیں؟ لام اور را. لام اور را میں ادغام بغیر غنے کے ہو رہا ہے. اب کس طرح؟ جس طرح مثال اگر ہم لوگ لے لیں ملدن، ملدن، اب نون ساکن کے بعد لام کے اوپر تشدید اور لام آ رہا ہے، تو ہم کیا کر رہے ہیں، نون ساکن کی آواز تو لام میں مدغم ہو رہی ہے لیکن ساتھ غنہ نہیں ہو رہا. ہم اس طرح نہیں کر رہے کہ میودن نہیں کر رہے، ملدن، ملدن، ادغام بغیر غنہ کے ہو، ٹھیک ہے. تو یہ 2 حروف بلا غنہ کے اور 4 حروف یمون کے مع الغنہ کے ہے ادغام، ٹھیک ہے. اور ایک اور قاعدہ جو قرآن میں 7 حروف یعنی کہ 7 الفاظ ایسے آتے ہیں جس میں یہ قاعدہ جاری نہیں ہوتا، یعنی کہ یہ جو ہم نے قاعدہ پڑھا ہے یرملون کا ادغام کا، تو یہ وہاں پر جاری نہیں ہوتا. وہ 7 حروف، 7 ورڈز، 7 الفاظ کون سے ہیں؟ ایک ہے صنوان، صنوان. اب یہاں پر نون ساکن کے بعد واو آیا ہے لیکن وہ ایک ہی لفظ میں آیا ہے، ایک ہی لفظ میں آیا، اور وہاں پر تو الگ الگ، یعنی کہ نون جو ہے وہ لاسٹ میں ایک لفظ کے، ایک ورڈز کے اس لاسٹ میں نون آیا تھا اور دوسرے لفظ کے سٹارٹ میں وہ یرملون کا قاعدہ یعنی کہ الفاظ حروف آئے تھے. تو اس وجہ سے ہم نے وہ ادغام کا قاعدہ ادھر جاری کرتے تھے، لیکن یہاں پر ہم اس کو ظاہر کر کے ہی پڑھیں گے. صنوان، قنوان، بنیان، دنیا، دنیا. تو یہاں ان جگہوں پر یہ قاعدہ جاری نہیں ہوتا. اب 5th جو ہمارے پاس لفظ ہیں، یاسین والقرآن. اب یہاں قلمی والقلم، ٹھیک ہے. من راق، اب یہاں پر نون ساکن کے بعد را آیا ہے، را کے اوپر تشدید بھی نہیں ہے، اور یہاں پر ایک اصولاً جو ہے یہاں پر استثناء ہے. یہ حروف، یہ الفاظ جو استثناء، یہاں پر ہم وہ قاعدہ ادغام کا اپلائی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. تو یہ 7 حروف آپ لوگ یاد رکھ لیں کہ یہ قرآن میں جہاں کہیں بھی آ جائے تو یہاں پر یہ ادغام کا قاعدہ ہم لوگ اپلائی نہیں کریں گے کہ ہم یہ کہہ لیں کہ یہاں پر تو نون ساکن آیا ہے اور ہم نے ادغام کرنا ہے. تو یہ 7 جگہ جو استثناء ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، استثنائی حالت ہے یہ 7 الفاظ جو ہیں. تو اب ہم جو ہے اس کی مشق کر لیتے ہیں، ادغام کی مشق کر لیتے ہیں. تو چلو ادغام کی مشق میں کیا ہے آج. تو سب سے پہلے نون ساکن کی مثالیں ہم لوگ لے لیتے ہیں. میو ولی،
من ولی یقولون نون ساکن کے بعد یا غنے کے ساتھ ادغام مع الغنہ ہے. من نعمت نون ساکن کے بعد نون مع الغنہ ہو رہا ہے، ساتھ میں غنہ بھی ہو رہا ہے. اب تنوین کی مثال لے لیتے ہیں. عذاب مہین. اب دو پیش کے بعد میم آیا ہے، ادغام مع الغنہ ہو رہا ہے. عذاب مہین. عذابن ہم نہیں کہتے، عذابم جو تنوین کے لاسٹ میں جو نون کی آواز آتی ہے تو ہم اس کو مدغم کر رہے ہیں میم میں. عذاب مہین. اب دوسرا کیا ہے تنوین کی؟ صالحا یکفر. تنوین یعنی کہ دو زبر کی تنوین کے بعد یا آیا ہے تو کیا کر رہے ہیں ہم؟ نون تنوین کی آواز یا میں مدغم کر رہے ہیں. ضلال مبین. ٹھیک ہے. اب ادغام بلا غنہ کی مثالیں لیتے ہیں. فمن لم یجد ہم اس طرح نہیں کہتے، فمن لم نہیں کہتے، فمن لم، لیکن غنہ اس میں ہی نہیں ہو رہا کیونکہ بلا غنہ کی مثالیں ہیں. فمن لم یجد من رسول، یہاں پر را کے اوپر زبر میں رسول نہیں، من رسول. ٹھیک ہے. من رسول. تو یہاں پر کیا ہے؟ نون ساکن کے بعد را آیا ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ نون ساکن کی آواز تو را میں مدغم کر رہے ہیں، ملا رہے ہیں، لیکن غنہ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ادغام بلا غنہ کی مثال ہے. من رسول مناع للخیر. اب یہاں پر تنوین کی بلا غنہ کی مثال ہے کیونکہ تنوین دو زیر کسرتین کے بعد لام آیا ہے، لام بلا غنہ کے ہیں، ادغام بلا غنہ والی مثال ہے تو ہم غنہ نہیں کر رہے لیکن مدغم کر رہے ہیں. مناع للخیر. ٹھیک ہے. تو یہ مثالیں ہیں ادغام بلا غنہ کی. اب جو ہے آپ لوگ کا اس ویک کا جو ہوم ورک ہے وہ ہے کہ آپ لوگوں نے ادغام کا قاعدہ سنانا ہے. سب سے فرسٹ جو ہوم ورک ہے آپ لوگ کا فرسٹ کویسچن ہے کہ ادغام کا قاعدہ سنانا ہے، اور دوسرا کہ ادغام مع الغنہ اور بلا غنہ کی مثالیں، دو مثالیں آپ لوگوں نے نوٹ کر کے کاپی پر لکھنی ہے اور سینڈ کرنی ہے، اور تیسرا سورہ اخلاص کی تلاوت آپ لوگوں نے کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ 3 جو ہے آپ لوگ کے ہوم ورک کویسچن ہے، تو آپ لوگ اس کو تیار کر کے پھر انشاءاللہ گروپ میں بھیج دیے گا. امید ہے آپ لوگ کا یہ قاعدہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور اسے آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.